الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ سے پیوستہ دو جمعوں میں گفتگو ہوئی ان لوگوں کے بارے میں، ان انسانوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ رب العالمین جو انتہائی شفیق، مہربان، رحمان اور رحیم ہے، وہ ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو مبغوض رکھتا ہے، اور اختصار کے ساتھ جن بد نصیبوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں، کافروں، اپنا انکار کرنے والوں، غرور و گھمنڈ کرنے والوں، زمین میں فساد برپا کرنے والوں، خیانت کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں اور شیخی بگھارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اسلامی تعلیمات دیکھی جائیں، قرآن اور سنت کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو ہمیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں، ترغیب کا بھی اور ترہیب کا بھی۔ نہ تو صرف ڈرایا گیا ہے اور نہ صرف کسی چیز کی
طرف اس انداز میں رہنمائی کی گئی ہے کہ آدمی اسی کی طرف چلا جائے، بلکہ دونوں انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک طرف یہ کہا گیا کہ وہ گناہوں کی سزا دینے والا، انتقام لینے والا، متکبر، جبار اور قہار ہے، اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے اس نے جہنم جیسی جگہ تیار کر رکھی ہے جس میں عذاب ہے، جس میں لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے۔ قبر میں اللہ کے نافرمانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگوں کو ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ان صفات کا بھی ذکر کیا ہے جو اس کی مہربانی، جو اس کی شفقت، جو اس کے غفار ہونے اور جو اس کے قابل التوب ہونے پر بھی دلالت کرتی کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا اور اپنے نیک بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اور اس نے ان کے انعامات کے طور پر جنت جیسی عظیم جگہ تیار کر رکھی ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، تاکہ لوگ ان چیزوں سے ڈریں جو اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزا میں لوگوں کو مبتلا کر دیں، اور ان چیزوں کو بروئے کار لائیں، وہ کام کریں، وہ عقیدہ اپنائیں، وہ اعمال اپنی زندگی میں کریں کہ جن سے وہ اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات کے مستحق ہو سکیں۔ چونکہ شریعت کا یہ مزاج ہے، قرآن کا یہ مزاج ہے، اسی لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں کچھ جمعوں قبل اس بات کی وضاحت کی گئی، ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، جو اللہ کے مبغوض ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص ان چیزوں کے قریب نہ جائے، ان صفات کا حامل نہ بنے جو ہم کو اللہ رب العالمین کے بد نصیب مبغوض بندوں میں شامل کر دے۔ چنانچہ آج اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا ان خوش نصیبوں کا، اللہ کے ان بندوں کا جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، جن سے محبت کی بات قرآن میں کہی گئی، احادیث نبوی میں جن کے فضائل بیان کیے گئے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان صفات کا حامل بنائیں، ان اوصاف سے متصف کر کے اللہ کے محبوب بندوں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ چنانچہ اختصار کے ساتھ اگر آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محسنون سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خود اپنے طور پر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایسے کام مت کرو جان بوجھ کر جو تم کو ہلاکت میں لے جانے والے ہوں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرنا ہو، اللہ کی توحید میں شرک کرنا ہو، یا ایسی چیزوں کا استعمال بندہ اپنی زندگی میں کرے، جانتا ہے کہ یہ زہر ہے، جانتا ہے کہ یہ آدمی کی صحت کے لیے، اپنی آدمی کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ اور دوسری ایسی نشے والی چیزیں ہوں جو آدمی کی صحت کو، آدمی کی زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔
آدمی ان چیزوں کے پیکٹ پر، ان چیزوں کے ریپر پر اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے کہ یہ مختلف قسم کی لا علاج بیماریوں کا اسباب اور سبب ہیں، دیکھتا ہے کہ اس سے آدمی کی صحت خراب ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، بھلائی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی نے جنت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف تیزی سے جاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر، یعنی انتہائی وسیع ہے، اور یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقیوں کی صفات بیان فرمائیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ متقی جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر آسانی ہو، فراوانی ہو، مال ہو، دولت ہو، مال کی فراوانی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر پریشانی ہو، حالات اچھے نہ ہوں، پھر بھی جتنا ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، جتنا ان کے لیے میسر ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اگر کبھی غصہ آ جائے تو غصے میں انسانیت کے جامے سے باہر نہیں ہوتے، غصے میں غیر انسانی حرکتیں نہیں کرتے۔ والکاظمین الغیظ، بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور اگر کسی کی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتے، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے۔ والعافین عن الناس، بلکہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، گویا کہ یہ سب محسن ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک تیسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا فاعف عنہم واصفح، ان زیادتی کرنے والوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، ایسے لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، ان کو درگزر کر دو، ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ احسان دو چیزوں پر دلالت کرتا، ایک تو آدمی کا احسان اب خود اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے کہ اپنے رب کے لیے جو بھی وہ کام کرے، جو بھی عمل انجام دے، جو بھی عقیدہ اختیار کرے، جو بھی عبادت کرے، مضبوطی کے ساتھ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اتباع کے مطابق ہو، تبھی اس عبادت میں، اس قول میں، اس عمل میں احسان ہوگا۔ اسی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا، لمبی حدیث۔ جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے، عام انسانی شکل میں، صحابہ کرام بھی آپ کے پاس موجود تھے، مختلف سوالات کیے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اسی میں ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کسی بھی عبادت کو انجام دیتے وقت یہ مضبوطی، یہ عقیدہ، یہ اخلاص، اللہ کی طرف یہ توجہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت
اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر دل میں یہ مضبوطی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو عقیدہ، اتنا خیال اور یہ تصور تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس کے لیے تم عبادت انجام دے رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کسی کی نگرانی میں ہیں، کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو آدمی کے ذمے جو کام سونپا جاتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ آج کل کی دنیا میں تو اس کو سمجھنا بڑا آسان، آج ہر جگہ کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے، لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمروں کی نگرانی میں ہیں، اس لیے گراف غلطیوں کا، گناہوں کا، جرائم کا یقیناً کم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عبادت کر رہے ہو، چاہے وہ نماز، چاہے وہ روزہ، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، دنیا کا کوئی بھی عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، ایک تو اللہ کے لیے تصور ہونا چاہیے، اطاعت رسول اس میں ہونی چاہیے، اور یہ تصور رہے کہ جو اس کے شرائط ہیں، جو اس کے آداب ہیں، ان کے مطابق وہ کام کیا جائے۔ اگر نہیں کریں گے تو جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے وہ ذات باری تعالی ہم کو دیکھ رہا۔ اور ایک احسان ہے آدمی اور لوگوں کے درمیان، ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، بود و باش اختیار کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ، بیوی اور شوہر، اعز و اقارب، دوست احباب، ملنے جلنے والے، تجارت کرنے والے، کام کرنے والے، سفر اختیار کرنے والے، سب کے ساتھ حسن سلوک، سب کے ساتھ بھلائی، سب کے ساتھ اچھا طریقہ، سب کے ساتھ احسان، اس انداز میں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جو اس کی دل آزاری کا سبب۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محسن بندوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی مختلف تعریفیں ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اور دو جملوں میں اگر تقویٰ کی تعریف کی جائے تو تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جو کام اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، الگناہ، اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کے ہیں، ان کاموں سے بچ جایا جائے۔ یہی ہے تقویٰ کی ایک مختصر سی تعریف کہ آدمی ہر حال میں ان اعمال کو بروئے کار لائے، وہ کام کرے کہ جن کا حکم اللہ تعالی نے اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ان تمام چیزوں سے بچ جائے، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے، اللہ کے اوامر کو بجا لائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے، وہ متقی ہے، اور متقیوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے من اوفا بعہدہ واتقی، جس نے اپنا عہد و پیمان پورا کیا، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان ہو یا بندوں سے کیا ہوا عہد و پیمان ہو، اور اس نے تقوی اختیار کیا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، وہ اللہ کی نفرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ نیز ایک جگہ فرمایا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، یہ دین کے دشمن، یہ تمہارے مخالفین، رسول کے مخالفین، جب تک یہ ٹھیک ٹھاک تمہارے لیے رہیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے لیے ٹھیک ٹھاک رہو، تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو،
تمہاری طرف سے بدعہدی نہ ہو، تمہاری طرف سے بدخلافی نہ ہو، تمہاری طرف سے ظلم نہ ہو، تمہاری طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے تمہارا اسلام بدنام ہو، قرآن بدنام ہو، اتباع رسول بدنام ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی بدنام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں لوگ غلط تصور قائم کریں۔ فرمایا جب تک یہ تمہارے لیے ٹھیک ٹھاک رہیں، تم بھی ان کے لیے ٹھیک ٹھاک رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقیوں سے، اصحاب تقوی سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ نیز جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان میں مقسطون، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا، عام طور پر مساجد میں وہ آیت خطبات جمعہ میں پڑھی جاتی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، سورہ نحل کی آیت۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، چاہے وہ انصاف اپنوں کے خلاف ہو یا غیروں کے خلاف ہو، وہ ناانصافی نہیں کرتے، عدل کا دامن، انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اور جو عادلون ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر تم لوگوں کے درمیان حاکم بنائے جاؤ، فیصل بنائے جاؤ، جج بنائے جاؤ، تم فیصلہ کرو کسی چیز کا، کوئی مقدمہ آئے تمہارے سامنے تو تم انصاف کا دامن مت چھوڑنا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لوگوں کے درمیان اگر تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا، ہو جاتے ہیں اختلاف، کہ فرمایا اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان تم صلح کرا دیا کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ، ایک جماعت دوسرے کے خلاف زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والی جماعت کو طاقت کے ساتھ تم روکو، یہاں تک کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، وہ آئے صحیح بات کی طرف، وہ آئے درست بات کی طرف، اور اگر وہ صحیح بات کی طرف آ جائے، ظلم سے بچ جائے، فاصلحوا بینہما بالعدل، تو دونوں جماعتوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا کرو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کو لازم پکڑو، ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ آدمی اگر حاکم ہے، ذمہ دار ہے، چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی ذمہ داری، ہر حال میں اس کو انصاف کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، اور اس کا اپنا فیصلہ، انصاف کا فیصلہ اپنے باپ کے خلاف ہو، اپنی ماں کے خلاف ہو، اپنے بیٹے کے خلاف ہو، اپنی بیوی کے خلاف ہو، اپنے شوہر کے خلاف ہو، اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہو، کسی کے خلاف ہو، اس کے پیروں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ اور اسوہ کھلی کتاب کی طرح ہے کہ جب قریش کی ایک عورت نے چوری کی اور اتنا سامان چوری کیا تھا، اتنا مال چوری کیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، سفارش کی گئی، اور سفارش کے لیے مختصر سفارش کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے تلاش کیا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے، اللہ کے تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، آپ کے بہت قریبی ہیں، ان سے سفارش کرواؤ۔ گئے اسامہ بن زید
رضی اللہ عنہما، ان کے باپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، لیکن جب سفارش کی تو آپ غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ پر نور تمتما گیا غصے سے، اسامہ کو ڈانٹ دیا آپ نے، کہا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا، ایک ضابطہ بتایا کہ لوگوں سنو، تم سے پہلے کے لوگوں کو اس بات نے برباد کر ڈالا کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی نچلا، کوئی کمزور، کوئی غریب، کوئی عام آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد کا نفاذ کرتے تھے۔ خبردار، یعنی یہ بتانا تھا کہ خبردار تم ایسا مت کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، اگر میری اپنی بیٹی، اپنی سب سے محبوب بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حد کا نفاذ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا، کوئی لغزش نہیں ہوتی، کوئی لچک پیدا نہیں ہوتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف اللہ کو محبوب، انصاف کرنے والے اللہ کو محبوب، وہ سات خوش نصیب کہ جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام عادل، انصاف کرنے والا خلیفہ، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا جج، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ یہ قیامت کے دن اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے توحید پر، تو قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر، اور فرمایا کہ اللہ کا کہ دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ہم کسی دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اتنا مضبوط ہمارا بایاں ہاتھ نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ کے مقابلے میں بائیں ہاتھ میں کمزوری ہوتی، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھوں میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کی جو بھی صفات ہیں وہ ہر قسم کی کمی، ہر قسم کے نقص سے بالکل پاک ہیں۔ فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دائیں کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی کمی نہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ جو اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے؟ فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے ہیں، وما ولو، اور جن چیز کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، جو مقدمے ان کے پاس لائے جاتے ہیں، جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں، ان میں بھی وہ انصاف کرتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرنے والے اور پاکی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والے، گناہ ہو جاتا انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان لگا ورغلا دیتا، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اس پر برقرار نہ رہے، اس پر اڑا نہ رہے، اس پر جمع نہ رہے، بلکہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔
پاکی دل کی بھی، پاکی قلب کی بھی، پاکی اس دماغ کی بھی کہ اس کو شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے پاک رکھا جائے، اور پاکی ظاہر کی بھی کہ اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی سینگ نہیں، کوئی جملہ نہیں ہے، کہنے والوں کو کہنے دیجئے کہ پاکی آدھائی ایمان ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ کوئی حدیث نبوی نہیں، یہ سینگ ہے، یہ جملہ ہے، یہ کہاوتیں نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وہ حدیث جس میں آپ نے سبحان اللہ کی فضیلت بیان کی، الحمدللہ کی فضیلت بیان کی، اس میں آپ نے نماز کا ذکر کیا، صدقہ کا ذکر کیا، اس میں آپ نے صبر کا ذکر کیا، اسی میں آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایمان یہ ظاہر پر، ظاہری پاکی، ایمان کی خصلتیں، ایمان کی خصال، ایمان کی جو چیزیں ہیں وہ آدمی کے باطن کو بھی پاک کرتی ہیں اور ظاہر کو بھی پاک کرتی ہیں۔ اگر آدمی ظاہری طور پر پاک نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، غسل کی ضرورت تھی اس نے غسل نہیں کیا، اور بغیر اس کے آ گیا، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے نماز پڑھنے، تو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا، نیز اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی پسند کرتا۔ صبر اللہ کی اطاعت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، کبھی کبھی کتنی مشکل ہوتی ہے نماز۔ آ رہا ہے سردی کا موسم، آتا ہے گرمی کا موسم، ایئر کنڈیشن چھوڑ کے اور دھوپ میں مسجد میں آنا، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، جبکہ پانی جب جانے کے قریب ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آتا ہے ایک مومن، صبر کرتا ہے گرمی پر، صبر کرتا ہے سردی پر، اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرتا ہے، وہ آتا ہے نماز پڑھنے کی۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کو رک جانے میں بھی صبر۔ دنیا شرابی ہے، دنیا جواری ہے، بے پردہ ہے، فواحش و منکرات کا دور دورہ ہے، لیکن آدمی ان سے رکتا، اپنے دل کو قابو میں رکھتا، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا، اپنے دماغ کو قابو میں رکھتا ہے، اور وہ صبر کرتا۔ صبر اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر، اللہ کی طرف سے آنے والے ابتلاءات و مصائب پر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ 2 جمعوں کے خطبوں کو یاد رکھا جائے کہ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی صفوں میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور وہ متقی، وہ احسان کرنے والے، وہ صابر، وہ توبہ کرنے والے، وہ پاکی اختیار کرنے والے، جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کی صفوں میں شامل کیا جائے۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کی ہر ممکن تگ و دو اور کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مبغوض اور ناپسندیدہ بندوں کی صف سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے محبوب بندوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالی محبوب رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔